آداب، یہ آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ شیخ یاسین سے خبریں سنیے۔ بھارت اور تھائی لینڈ کے درمیان مختلف شعبوں میں اشتراک کو بڑھاوا دینے کے لیے 6 معاہدوں پر دستخط۔ وقف ترمیمی بل 2025 غور و خوض اور منظوری کے لیے راجیہ سبھا میں پیش، لوک سبھا نے کل بل کو دی منظوری۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور یاتری نواس کمپلیکسوں پر ہو رہے کام کی پیش رفت کا لیا جائزہ اور مزید 8 کشمیری دستکاری اشیاء کو جی آئی رجسٹریشن حاصل۔ پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ بھارت اور تھائی لینڈ نے مختلف شعبوں میں اشتراک کو آگے بڑھانے کے لیے 6 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ یہ دستخط آج وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کی تھائی ہم منصب پیٹونگ چان شنواترا کے درمیان بینکاک میں منعقدہ میٹنگ کے دوران کیے گئے۔ دونوں لیڈروں نے متعدد علاقائی اور دو طرفہ معاملات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم کے اعزاز میں وہاں گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ واضح رہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی بیمسٹیک کی 6ٹی سربراہ کانفرنس میں شرکت کے لیے تھائی لینڈ کے 2 روزہ دورے پر ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے بیمسٹیک کے ممبر ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ موجودہ عالمی نظام میں غیر یقینی کی کیفیت اور اتار چڑھاؤ کے حالات کے تناظر میں ایک زیادہ متحرک نقطہ نظر کے ساتھ کام کریں۔ بینکاک میں آج بیمسٹیک کی 20ویں وزارتی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ نیا نظام دراصل زیادہ علاقائی اور ایجنڈے پر مرکوز ہے۔ وقف ترمیمی بل 2025 کو غور و خوض اور منظوری کے لیے آج راجیہ سبھا میں پیش کیا گیا۔ بل کا مقصد وقف املاک کے بندوبست کو مربوط کرنا ہے، ساتھ ہی اس میں وراثت کے مقامات کے تحفظ اور سماجی بہبود کو فروغ دینے کی بات کہی گئی ہے۔ مذکورہ بل کا مقصد وقف بورڈوں کو اور زیادہ جامع اور شمولیاتی بنانا ہے، جس میں بہتر وقف بندوبست اور فیصلہ سازی کے لیے مختلف مسلم طبقوں کی نمائندگی ہوگی۔ یہ بل اقلیتی امور کے وزیر کرن رجیجو نے ایوان میں پیش کیا۔ آج بل پر ہوئی بحث میں مختلف پارٹیوں کے لیڈروں نے حصہ لیا اور بل کے تئیں ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا۔ لوک سبھا نے کل دیر گئے اس بل کو منظوری دی ہے۔ ملک کے سرکردہ رہنماؤں نے وقف ترمیمی بل 2025 کا خیر مقدم کیا ہے۔ قانونی امور سے لے کر دانشور گروپوں تک مختلف ماہرین نے یہ کہتے ہوئے بل کی حمایت کی کہ اس سے بدعنوانی کے مبینہ معاملات، بد انتظامی اور نگرانی کے فقدان سے مرکزی اور ریاستی وقف بورڈز کے متاثر ہونے کے معاملات حل ہو سکیں گے۔ نیشنل کانفرنس کے ترجمان اعلیٰ اور ایم ایل اے جڈیبل تنویر صادق نے کہا ہے کہ وقف ترمیمی بل کو ملک کے مسلمانوں نے پہلے ہی مسترد کر دیا ہے۔ پارٹی ہیڈ کوارٹر پر میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس بل کا درپردہ مقصد بقول ان کے مسلمانوں کی جائیداد کو ہڑپ کرنا اور ان کے مذہبی معاملات میں بے جا مداخلت کرنا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج سری نگر میں شری امرناتھ جی شرائن بورڈ کے اعلیٰ افسروں اور عمل آوری ایجنسیوں کی ایک میٹنگ کے دوران ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور یاتری نواس کمپلیکسوں کو ترقی دینے سے متعلق پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے بالتل، ننون، سدرا اور بج بہاڑا میں جاری کاموں کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ انہوں نے افسروں کو ہدایت دی کہ وہ کام میں تیزی لائیں تاکہ شردھالوں کو بہتر سہولیات دستیاب ہو سکیں۔ انہوں نے بالتل اور ننون بنیادی کیمپوں میں اہم بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں کو یاترا سے پہلے مکمل کرنے کی ہدایات دیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج وگیان بھون نئی دلی میں بالاجی فاؤنڈیشن کی طرف سے منعقدہ بھارت شکشا سمٹ سے خطاب کیا۔ سمٹ کے دوران تعلیم کے شعبے کو درپیش مسائل پر غور و خوض کرنے کے ساتھ ساتھ تعلیمی اداروں کے لیے مستقبل کی نقشہ راہ تیار کرنے سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ایل جی نے سماجی بہبود اور قوم کی تعمیر میں اخلاقی تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے قومی تعلیمی پالیسی 2020 کی خصوصیات کو بھی اجاگر کیا۔ منوج سنہا نے جموں کشمیر کے تعلیمی سیکٹر میں لائی جا رہی اصلاحات کا تفصیلی خاکہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں بلا کسی خلل کے اپنا کام کاج کر رہی ہیں۔
हुकूमत ने स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम के तहत AAY कुंभू से ताल्लुक़ रखने वाली लड़कियों के लिए इमदादी रकम 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 कर दी है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी देते हुए कहा है कि इस कदम से पसमानदा तबकों से ताल्लुक़ रखने वाली लड़कियों को बाइख्तियार बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत हर एक ज़रूरतमंद कुंबे के मयार हयात में बेहतरी लाने की वादाबंद है। तालीम, सेहत और समाजी बहबूद की वजीर सकीना इत्तू ने आज कई अरकान असम्बली के हमरा शांगस और अनंतनाग ईस्ट हलकों में मुख्तलिफ तिब्बी इदारों और तालीमी इदारों का दौरा करके वहाँ बुनियादी ढांचे और अमले की दस्तयाबी का जायजा लिया। इस दौरान अवामी नुमाइंदों ने कई मामलात उनकी नोटिस में लाए। वजीर मौसूफा ने कहा कि इन सभी शोबों को मयार की बुलंदियों तक ले जाने में कोई भी दकीका फरोजदाश नहीं किया जाएगा। बाद में हमारे अनंतनाग के नुमाइंदे तसद्दुक रशीद के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं मुबारकबाद देती हूँ। शुरू से हमने स्टार्ट जो किया है DPCs, उसमें हमने COs, ZDOs की पोस्ट जो खाली थी उनको फिल किया। उसके बाद अब नेक्स्ट जो मूव है वो प्रमोशंस लेक्चरर्स की, उसमें कई प्रिंसिपल कुछ एरियाज में आए। अब नेक्स्ट जहाँ जहाँ खाली है वहाँ प्रिंसिपल्स भेजे जाएंगे। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। हम चाहते हैं कि एक रैशनलाइजेशन हो। अभी मैं नहीं कहूँगी कि हमने सारा कुछ ठीक किया हुआ है, अभी टाइम लगेगा क्योंकि सिस्टम जो है वो तहस नहस हो चुका है। उसको ट्रैक पे लाना जो है वो एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस में अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे जहां जहां कमियां होंगी उन कमियों को हम फिल करें। कबायली उमूर के वजीर जावेद अहमद राना ने कहा कि उनकी हुकूमत जम्मू कश्मीर के तमाम खित्तों और ज़ैली खित्तों की मसावी तरक्की को यकीनी बनाने की वादाबंद है। जम्मू में आज OBC, ST, SC नुमाइंदों के एक वफद के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि कबायली तबके के मामलात को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। 8 मजीद कश्मीरी दस्तकारी अशिया को GI रजिस्ट्री चेन्नई की तरफ से GI सर्टिफिकेट हासिल हुई है। इनमें कश्मीरी नमदा, कश्मीरी गब्बा, कश्मीरी बैट, कश्मीरी ट्वीट, क्रिवल, कश्मीरी चेन स्टिच, शिकारा और वगू शामिल हैं। और इस तरह अब GI रजिस्ट्रेशन हासिल करने वाली अशिया की तादाद 15 तक पहुंच गई है। इस पेशरफ्त के बारे में महकमा हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम कश्मीर के डायरेक्टर मुसरत इस्लाम ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, ये हमारे हैंडीक्राफ्ट्स हैंडलूम सेक्टर के लिए बड़ी खुशाइन बात है कि हमने 8 और क्राफ्ट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी GI रजिस्ट्रेशन को सिक्योर किया है। इससे क्या होगा कि हमारे जो क्राफ्ट्स हैं उन्हें एक लीगल प्रोटेक्शन मिलेगी और उसके अलावा जो काउंटरफीट प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं जो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है उसको भी खत्म करने में ये सर्टिफिकेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट इमीडिएट स्टेप ये होगा कि हमें अपनी टेस्टिंग लैब्स को अपग्रेड करना है। ऑलरेडी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मुख्तलिफ स्कीम्स में और केपेक्स बजटिंग में इन अपग्रेडेशन के प्रपोजल सबमिट किए हैं पर PTQCC लैब, IICT लैब और जो क्वालिटी कंट्रोल डिवीजन की लैब है, ताकि ज्यादा से ज्यादा GI प्रोडक्ट्स को हम सर्टिफाई करें और लेबल करें। साथ ही साथ अब नेक्स्ट फेज में हमने 6 क्राफ्ट्स को और आइडेंटिफाई किया है जिनको हम GI रजिस्ट्री चेन्नई में लेके उनकी भी जो है वो GI रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करेंगे। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समात कर सकते हैं। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। भारत ने 10 लाख किलो ड्रग्स को नष्ट करने का अनोखा रिकॉर्ड भी बनाया है। इन ड्रग्स की कीमत 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में भी नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए कई इकदाम किए जा रहे हैं। इस ताल्लुक से जब हमने जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर GM शाहीन के साथ बात की तो उन्होंने कहा, जैसे आप जानते हैं कि ड्रग एक बहुत बड़ी बीमारी है
جس کو اس ملک سے ختم کرنا جو ہے ہمارا اولین فرض ہونا چاہیے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اور بھی پارلیمنٹ کے اندر ایسے سخت سے سخت قانون بنے جو ڈرگس کا تجارت کرتے ہیں ان کے اوپر، تاکہ ایک لگام لگائی جائے۔ جو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز مینز پولیس، پیراملٹری فورسز، جس حساب سے ان لوگوں نے ایک محنت کی، اور اس محنت کا نتیجہ آج ہے کہ ہم لوگ بہت کامیاب ہوئے ہیں، لیکن ہم نے اس ملک کو خوشحال بنانا ہے، ترقی کروانی ہے، اور جو لوگ اس نشے میں مبتلا ہوئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے، اور عام لوگوں کا تعاون دینا بہت ضروری ہے۔ وسطی کشمیر کے ضلع گاندربل سے تعلق رکھنے والے محمد عبدالرحیم نامی ایک ہونہار نوجوان نے بین الاقوامی کوڈنگ مقابلوں میں اپنی ٹیک صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔ انہوں نے ویوز مقابلوں میں فیس بک کے اعلیٰ درجے کے کوڈنگ مقابلے میٹا ہیکر کپ 2024 کے تیسرے مرحلے میں عالمی سطح پر 258واں مقام حاصل کیا ہے۔ انہوں نے ہمارے گاندربل کے نمائندے صابر ایوب کے ساتھ بات کرتے ہوئے اپنے تاثرات کا یوں اظہار کیا۔ بہت پراؤڈ فیل کر رہا ہوں۔ اس کے لیے یہی ہے کہ اپنی کوڈنگ میں زیادہ سے زیادہ نئی ٹیکنالوجیز آتی ہیں روز تو وہ ہم نئی ٹیکنالوجی اڈاپٹ کرنی چاہیے، اور زیادہ پرابلم سالونگ اسکلز اپنے اندر آنی چاہیے۔ شروع میں وہ بچپن میں ہوا ہے کیونکہ تب مجھے کوڈنگ کا انٹرسٹ نہیں، لیکن کمپیوٹر کا انٹرسٹ تھا۔ تب ٹیسٹنگ کرتے ہوئے نئے نئے فیچرز کیسے آپریٹ کرتے ہیں، تب ڈسکرائب بھی بہت سچے ہوئے ہیں۔ میرے پیرنٹس سے کبھی یہ نہیں بولا، وہ شروع سے جب میں بچپن میں کمپیوٹر سیکھ رہا تھا انہوں نے مجھے ہیلپ کی ہے، اور کبھی یہ نہیں بولا کہ مطلب آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں، آپ اس میں نہیں، آپ وہاں پہ اسٹڈیز کر رہے ہیں۔ مجھے فل سپورٹ کیا پیرنٹس نے۔ میسج رہے گی کہ وہ جس فیلڈ میں ان کو انٹرسٹ ہے وہ اس میں زیادہ سے زیادہ اچیو کرنے کی کوشش کریں۔ ٹریڈیشن ہے آج نیٹ کا ہو گیا، جے کا ہو گیا، کیونکہ پیرنٹس بھی ان کا مائنڈ سیٹ بھی ہوئی ہے، وہ زیادہ اسی طرف بچے کو فوکس کرتے ہیں۔ یہ میسج رہے گا کہ جس میں انٹرسٹ ہے اسی میں زیادہ فوکس کرے وہ۔ محکمہ سیاحت فلوریکلچر محکمے کے اشتراک سے سری نگر کے شہر خاص میں بادام واری میں آمنڈ بلاسم فیسٹیول کا انعقاد کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں 4 اپریل کو دوپہر 3 بجے وادی کے معروف گلوکار نور محمد، ایان سجاد، عرفان بلال اور زید سکندر موسیقی کا ایک پروگرام پیش کریں گے۔ اس حوالے سے فلوریکلچر ڈپارٹمنٹ کشمیر کے ڈائریکٹر شکیل الرحمان راتھر نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا۔ بادامواری جیسا آپ کو پتا ہے فلوریکلچر ڈپارٹمنٹ اس کو مینٹین کرتا ہے۔ اس کا ایریا 300 کنال کے قریب 1300 کے قریب اس میں آلمنڈ ٹریز ہیں۔ پچھلے 2 ہفتوں میں 40,000 کے قریب یہاں ٹورسٹ آ گئے ہیں تاکہ یہ جو میجسٹک آلمنڈ بلوم ہے اس کو انجوائے کر سکیں۔ اسی ضمن میں ہم نے ٹوریزم ڈپارٹمنٹ میں انفیکٹ ہمارے اشتراک سے ایک کل کا وہ فنکشن آرگنائز کیا ہوا اسپرنگ فیسٹیول جسے کہتے ہیں ہم، تو اس میں ایک تو فیسٹیول ہے، آنریبل چیف منسٹر آ رہے ہیں وہاں پہ اسے انوگریٹ کرنے کے لیے، اور دوسرا وہاں پہ جو شوکیس کریں گے ٹریڈیشنل میوزک ہوگا، لوکل کیوزین ہوگی، ہینڈی کرافٹ کی آئٹمز ہوں گی جو ہم اس کو شوکیس کریں گے تاکہ وزٹرز کو ایک بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کشمیری کلچر کی اور یہاں کے اسپرنگ ڈیسٹینیشن کی۔ نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے آج پارٹی ہیڈ کوارٹر پر عوامی وفود کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کی پارٹی جموں کشمیر کا خصوصی درجہ بحال کرانے کے لیے جد و جہد جاری رکھے گی۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں نے پارٹی کو بھرپور مینڈیٹ دیا ہے اور حکومت لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی ہر ممکن کوشش کرے گی۔ جموں کے سرحدی علاقوں سے تعلق رکھنے والے کسانوں کے ایک وفد نے بی جے پی کسان مورچہ کے جنرل سیکرٹری راکیش پنت کی قیادت میں بی جے پی صدر ست شرما کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں مطالبات کا ایک میمورنڈم پیش کیا۔ ست شرما نے وفد کو یقین دلایا کہ ان کے معاملات یوٹی حکومت کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ شوپیاں ضلع کے کاپرن علاقے میں آج جنتا دل یونائٹڈ جموں کشمیر کے کارکنوں کا ایک کنونشن منعقد ہوا۔ اس موقع پر جے ڈی یو کے صدر جی ایم شاہین نے خطاب کرتے ہوئے نیشنل کانفرنس پر الزام لگایا کہ وہ لوگوں کے ساتھ جھوٹے وعدے کر کے انہیں گمراہ کر رہی ہے۔ پولیس نے ہندوارہ کے تمام پولیس تھانوں اور چوکیوں میں آج لوک دربار کا انعقاد کیا، جس دوران عام لوگوں کو نئے فوجداری قوانین کے بارے میں جانکاری دی گئی۔ گورنمنٹ ڈگری کالج بارہمولہ میں پولیس کی طرف سے منشیات کے مضر اثرات کے بارے میں ایک بیداری پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ جموں کشمیر اینٹی کرپشن بیورو نے
दन्नूर गोरसिया के साबिक सरपंच और बुलाक राजौरी के साबिक बीडीसी चेयरमैन दरबार चौधरी के खिलाफ इंसदाद रिश्वत खोरी के एक्ट के तहत एक केस दर्ज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मगरबी बंगाल के स्कूलों में 25,000 से ज्यादा असातिज़ा और दीगर अमले की तकर्री को नाजायज करार देते के कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। अदालत उज़्मा ने कहा कि तकर्री का पूरा अमल हेरा फेरी और धोखाधड़ी पर मबनी था। मौसम। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 17.2 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 6.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 32.1 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 16.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 6:14 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 6:54 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।